السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی اچھا حضرت، میں دہلی مصطفی آباد عمر مسجد سے بات کر رہا ہوں حضرت۔ جی اچھا حضرت، مجھے مسئلہ معلوم کرنا تھا، لوگ دارالعلوم کی آواز کو بھی سننا چاہ رہے ہیں کہ کل جمعے کے تعلق سے کیا کرنا ہے ہمیں؟ جمعے کی نماز مسجد میں ادا کریں یا گھر پہ بھی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، جمعے کی نماز تو مسجد میں پڑھیں، لیکن بہت ہی چند لوگوں کے ساتھ، جیسے ظہر میں پڑھنا ویسے ہی جیسے گنجائش موقع ہو، جیسے لوگ احتیاط کریں۔ پانچ سات آدمی وہ تو مسجد میں جمعہ کر لیا، لیکن جس کا محلے میں مکان اس کے بڑا بعد ہے، جو اور لوگ جو ہے وہ بڑا مکان ہے جہاں پر باہری کوئی کمرہ عمرہ ہے جی تو وہاں پر بھی دوسری جماعت کر دیں، اور اس کا لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی فلاں جگہ بھی نماز ہوگی، فلاں جگہ نماز ہوگی، فلاں جگہ نماز ہوگی۔ اچھا اس طرح لوگ جو ہے، لیکن ہر جگہ 5-10 لوگ ہی جمع ہوں، جی اور ہاں، امام کا حکومت کے انتظام کر اس دیا جائے۔ قانون کی رعایت رکھتے ہوئے۔ ہاں، پھر احتیاط بھی ہے، قانون بھی ہے، دونوں چیز ہے۔ جی جی اور باقی جو لوگ نہ پڑھ سکیں تو اس کے لیے پریشان نہ ہو، ظہر کی نماز اکیلے پڑھ لیں۔ ظہر کی نماز کی جماعت نہیں ہوگی، اکیلے ہوگی۔ اچھا بہتر ہے، بات کو سمجھا؟ ہاں جزاک ٹھیک اللہ۔ السلام علیکم۔ ہے، وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ حضرت میں مظفر نگر سے بول رہا ہوں۔ حضرت یہ معلوم کرنا تھا کہ ملک کی موجودہ صورت حال میں کل جمعے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جیسے ظہر پڑھ رہے ہو اسی جمعے میں بھی ہاں، اس میں جمعے میں کثیر تعداد نہ ہو اس کا اعلان کر دیں۔ ہاں گھروں میں پڑھ لیں۔ جی جی جی، تو گھر میں جیسے محلے میں کسی کا تھوڑا بڑا مکان ہے، اس میں 10-5 آدمی اکٹھا ہو کے پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز پڑھ لیں یا ظہر پڑھ لیں؟ جمعے کی۔ اچھا اچھا اچھا، حضرت یہ جاننا تھا، چونکہ لوگ ذرا دارالعلوم میں تھے، اس وجہ سے۔ بہتر ہے حضرت، تو بہتر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عام طور پر یہ اپیل کی گئی ہے کہ مسجدوں میں امام، مؤذن اور 150 نمازی سے زیادہ اکٹھا نہ ہو۔ تازہ معاملہ جس کی وجہ سے میں کھڑا ہوا ہوں یہ ہے کہ 9 مارچ سے 11 مارچ کے درمیان کشمیر کی ایک جماعت یہاں آئی تھی جو محمدی مسجد میں مقیم تھی۔ اس کے جو امیر صاحب تھے، بیمار تھے اور وہ کورونا وائرس سے متاثر تھے۔ آج کشمیر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کے ڈپٹی سی ایم او اور محکمہ صحت کے اسپتال کے کئی ذمہ داران دارالعلوم میں آئے، ان سے ملاقات کی۔ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ مسجد میں نماز پر بالکل پابندی لگانی ہے، اس لیے کہ وائرس والے سے کسی نے ملاقات کی ہو، اس سے کسی نے ملاقات کی ہو، اس سے کسی نے ملاقات کی ہو، یا اس نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا اور دوسرے نے اس کو ہاتھ لگایا، اس طریقے سے یہ پھیلتا ہے۔ اب میری 2 گزارش ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے جو شہر کے احباب ہیں، اپنی صحت کے لیے اور سب کی صحت کے لیے وہ نمازیں یا تو گھروں میں ادا کریں یا اپنے قریب کی کسی مسجد میں۔ دارالعلوم کی مسجد میں اس وقت تک نہ آئیں جب تک کہ یہ حالات درست نہیں ہو جاتے۔ نیز طلبہ عزیز سے یہ گزارش ہے کہ حالات کی مجبوری کی بنا پر اپنے اپنے کمروں میں یا دالان میں چند ساتھیوں کو لے کر پنجگانہ نماز ادا کریں، مسجد میں نہ آئیں۔ مسجد میں صرف امام، مؤذن اور احاطے مسجد میں رہنے والے چند طلبہ مختصر قرأت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور اپنی جگہ پر چلے جائیں۔ خدا نخواستہ کسی ٹیسٹ کی وجہ سے کوئی ایک فرد متاثر ہو گیا تو بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ کل جمعہ کے سلسلے میں بھی یہی اعلان ہے کہ شہر والے حضرات یہاں تشریف نہ لائیں۔ مفتی ظہیر الاسلام صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے اور واٹس ایپ پہ چل رہا ہے کہ جمعہ کی نماز بھی لوگ چند مصلیوں کے ساتھ مختصر خطبہ اور مختصر نماز کے ساتھ ادا کر لیں اور چند ہی حضرات اس میں ہوں۔ باقی لوگ کیا کریں گے؟ جہاں کسی مکان میں کوئی کمرہ ہو باہر کی طرف، اس میں چند حضرات مل کر مختصر خطبہ اور قرأت کے ساتھ جمعہ ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جمعہ کی ادائیگی کے مسجد شرط نہیں ہے، صرف ایک شرط ہے کہ اس میں عام ہو۔
یعنی دروازہ بند نہ کیا جائے، کھلا رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی آنے والا اس میں شریک ہونا چاہے تو اس کا راستہ بند نہ ہو۔ باقی جو لوگ اس طرح کی نماز پڑھ سکیں تو انفرادی طور پر اپنے اپنے گھر پر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ یہ دارالفتہ کے مفتی ظفر اسلام صاحب کا فتویٰ ہے، اور مفتی محمود صاحب نے بھی اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ اس لیے کل جمعہ میں جو شہر کے حضرات ہیں وہ تو بالکل نہ آئے، طلبہ اگر اپنے کمروں میں دالانوں میں چھوٹی چھوٹی جماعت کر کے جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہوں تو ان کے لیے گنجائش ہے، اور باقی جو حضرات ہیں مختصر افراد یہاں پر آئیں گے، اور اذان کے بعد فوراً نہیں بلکہ 1 بجے خطبہ ہوتا ہے، کمرے سے وضو کر کے سنت ادا کر کے خطبہ سے 2-4 منٹ پہلے یہاں آئیں، امام صاحب مختصر خطبہ اور مختصر سیرت کے ساتھ نماز ادا کریں گے، اور فرض ادا کر کے سارے لوگ واپس چلے جائیں اور اپنے اپنے قیام گاہوں پہ جا کر سنت ادا کریں۔ یہ سب احتیاطی تدبیریں ہیں، اور چونکہ اب محکمہ صحت کی طرف سے اس کی سختی کی جائے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایک کیس کے سامنے آ گیا اس بے احتیاطی کی بنا پر تو پریشانی ہوگی۔ توکل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کا بھی ہمیں حکم ہے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں ان پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، اور مغرب کی نماز سے ہی پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ باہر کے حضرات اپنے ہی محلوں میں یا اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ مسجدوں میں اذانیں 5 وقتہ نمازوں کے لیے حسب سابق مائک سے دی جاتی رہیں، البتہ نمازوں کی ادائیگی میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ 3 افراد سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل نہ ہوں۔ جہاں تک مسئلہ جمعے کا ہے تو جمعے کی نماز میں بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ مساجد میں جمعہ ہو، لیکن 3-4 افراد سے زیادہ لوگ جمعے کے اندر بھی شریک نہ ہوں۔ بقیہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز ادا کریں، اور اگر گھر میں یا گھر کے باہر حصے میں 3-4 افراد جمع ہو کر جمعے کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو وہ جمعے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہلک اور وبائی بیماری سے ہم سب کی اور پورے سماج کی حفاظت فرمائے، اور اپنی ناراضگی سے اللہ ہمیں بچائے، ہم سب کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کے باری تعالیٰ فیصلے فرمائے۔